بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نالج آف قرآن اینڈ اسلام۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ ناظرین کرام، اجازت کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر امانت داری واجب ہے اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا۔ جس نے قبر کو بھر رکھا تھا اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس گھمبیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا۔ اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ خدا کی قسم، اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی۔ بالآخر لوگوں نے اسی سانپ بھری قبر میں اس کو دفنا دیا۔ واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے برے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ ناظرین کرام، خیانت کا پہلا سبب بدنیتی ہے۔ جس طرح اچھی نیت اخلاق و کردار کے لیے شفا اور اکسیر ہوتی ہے، اسی طرح بدنیتی کا زہر بندے کے اعمال کو بے ثمر بلکہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست رکھے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ اللہ تعالی میری حسن نیت اور ایمانداری کے بدولت دنیا و آخرت میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور خیانت کا دوسرا سبب دھوکہ دینے کی عادت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں دھوکہ دہی کے نقصانات کو پیش نظر رکھے کہ دھوکہ دینا ایک نہایت ہی قبیح اور برا عمل ہے۔ دھوکہ دینے والے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براءت کا اظہار فرمایا ہے، نیز دھوکہ دینا مومن کی صفت نہیں۔ اور خیانت کا تیسرا سبب اللہ تعالی پر بھروسے کی کمی ہے، کیونکہ بندہ اپنے کمزور اعتقاد کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ خیانت کا راستہ اختیار کرنے میں ہی میری کامیابی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے اور یہ ذہن بنائے کہ دنیا میں جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہو اس پر چل کر مجھے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔